دوستو، برطانوی صحافی ایوان ریڈلی کی وہ حیرت انگیز کہانی جس نے امریکہ اور مغربی دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ ایوان ریڈلی برطانوی اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکی و نیٹو فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہوا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان جانے کی آفر کی۔ پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے افغانستان کا ویزا حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ اس کے بعد ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر وہ افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ کچھ گھنٹے سفر کرنے کے بعد وہ ایک سنسان مقام پر پہنچے۔ ریڈلی نے دیکھا کہ وہاں مقامی لباس میں ملبوس ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ وہ ریڈلی کے گلے میں جھولتے کیمرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ ایک صحافی ہے۔ وہ آدمی جس کا مجھے کچھ دیر بعد علم ہوا کہ وہ طالبان فوجی ہے جس نے مجھ سے کیمرہ لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ اسی دوران وہاں مزید مسلح طالبان بھی آئے۔ ایوان ریڈلی کہتی ہے، میں نے سوچا اس وقت میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان طالبان کے قید میں ہوں۔ اس کے بعد کچھ مسلح لوگ میرے گرد جمع ہوئے لیکن کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی نے مجھ سے کوئی بات کی۔ پھر ہمیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر وہ آگے بڑھے اور ایک مقام پر رک کر کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر بہت سے پتھر پڑے تھے۔ ریڈلی نے سوچا شاید ان کو سنسار کیا جائے گا۔ اتنے میں شور اٹھا، ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس خاتون نے آتی ہی ایوان ریڈلی کے جسم کو ٹٹولنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اسی عورت کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آ کر اس کی تلاشی لے سکیں۔ دوستو، ایوان ریڈلی کہتی ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں کسی عورت کے جامہ تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یعنی عموماً مرد سیکیورٹی اہلکار ہی خواتین کی جامہ تلاشی لیتے ہیں، اور یہ دنیا کے سب سے جاہل اور ظالم فوجی اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ایک عورت کی جامہ تلاشی مرد نہ لے بلکہ ایک عورت ہی لے۔ تلاشی کے دوران جب ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھائے تو وہاں موجود لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ گرفتاری کے بعد جب ریڈلی نے طالبان سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع دے سکیں، ان کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کی۔ ایوان ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کی سب سے ظالم فوج کو ان کی بھوک ہڑتال کی کیا پرواہ ہوگی، لیکن وہ لوگ اس کی بھوک ہڑتال سے بہت زیادہ پریشان ہوئے اور طرح طرح سے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرانے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر ایک بزرگ آئے، وہ ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگے اور ان کے کہنے سے مسلسل انکار پر وہ رونے لگے۔ ناظرین، ریڈلی بیان کرتی ہے کہ بھوک ہڑتال کے دوران ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو ان کے لیے فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا کہ یہ دنیا کے سب سے ظالم اور شیطانی فوج ہے۔ ان کے اس رویے سے وہ بہت زیادہ حیران تھی۔ دوستو، ایک دن طالبان کا ترجمان ان کے پاس آیا اور کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ان سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا ترجمان نے ان سے یہ بھی کہا کہ ان سے کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ ایک قیدی تھی لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی انہیں کے پاس تھی۔ ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی، اس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، اس کے چہرے سے جیسے ایک نور نکل رہا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور مجھ سے حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ تم اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ ایوان ریڈلی نے سوچا کہ ابھی اسلام قبول کیا تو سمجھیں گے کہ دباؤ میں اسلام قبول کیا، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ اسلام اور قرآن کا مطالعہ کروں گی۔ جاتے وقت اس شخص نے کہا تم انشاءاللہ جلد گھر چلی جاؤ گی۔ اگلے دن کچھ فوجی آئے اور مجھے ساتھ لے کر چلے۔ ایوان ریڈلی نے سوچا شاید اسے رہا کیا جا رہا ہے، مگر وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئیں۔ جب میں وہاں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے با آواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں۔ انہیں ان کی عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو
اپنی عبادت کرنے کی آزادی ہے، البتہ وہ اپنی دین کی تبلیغ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد ایوان ریڈلی نے سگریٹ پینا چاہا تو ان خواتین نے بتایا کہ یہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں مرد اور عورت کوئی سگریٹ نہیں پیتے۔ دوستو، ایک دن ریڈلی نے آفیسر کے سامنے تھوک دیا۔ آفیسروں کو برا بلا کہنا تو اس کا معمول تھا۔ ریڈلی کو لگا کہ تھوکنے کی وجہ سے اسے سزائے موت ضرور دیں گے، مگر ایک فوجی نے کہا تم نے ہماری لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سبھی قیدی اپنے اپنے گھر فون کریں گی مگر تمہیں فون کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ بہت کم سزا تھی جسے سننے کے بعد میں انتہائی حیران تھی۔ ایوان ریڈلی اپنے قید کے دوران ہوئے ایک دلچسپ واقعے کو اس طرح سناتی ہیں کہ ہمارے جیل میں مرد کم ہی آتے تھے، بس قید خانے کے دروازے پر مرد پہرے دار رہتے تھے۔ ایک بار میں نے اپنا زیر جامہ دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک آفیسر میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ میں نے ہٹانے سے صاف انکار کیا۔ اس پر انہوں نے ایک کپڑا اس کے اوپر ڈلوا دیا، لیکن مجھے انہیں پریشان کرنے میں مزہ آتا تھا۔ میں نے وہ کپڑا اوپر سے ہٹایا اور کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ان کے اوپر کپڑا ڈال دو گے تو یہ خشک کیسے ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا ایک شخص میرے پاس آیا، تعارف کرایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے بھی مجھ سے میرے زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ اس وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدایا یہ کیسے لوگ ہیں۔ چند گھنٹوں بعد امریکہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ صرف اپنے خوف سے مجھ سے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے گفتگو کرنے آئے ہیں کہ کہیں ان کے پہرے داروں کی دل میں فاسد خیالات نہ آ جائیں۔ ناظرین، ریڈلی مزید بیان کرتی ہیں امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان فوجی میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ اسی حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں۔ اس کے بعد وہ بحفاظت اسے سرحد تک لائے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ دوستو، ایوان ریڈلی بیان کرتی ہے اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا۔ ریڈلی نے قید کے دوران طالبان سے وعدہ کیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد قرآن کریم کا مطالعہ کروں گی، اس لیے آزادی نصیب ہونے کے بعد انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ ساتھ ہی اسلام میں انسانی حقوق اور عورتوں کے مقام کو بھی جاننا شروع کیا۔ طویل مطالعہ کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے۔ جبکہ ایوان ریڈلی نے جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئی۔ ایوان ریڈلی کہتی ہے کہ مجھے اسلام دشمنی کے لیے افغانستان بھیجا گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اسلام میرے لیے آخری تمنا بن جائے گی اور میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور مجھے راہ حق پر قائم رکھے۔